بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ صابر ذوی الاحتشام عظمت سادات کے حوالے سے محرم الحرام کے اندر جو ہم نے ایک سلسلہ الحمدللہ شروع کیا تھا، اس میں 2 ہمارے ایپیسوڈ گزر چکے ہیں۔ تیسرا آج کا بیان الحمدللہ عظمت سادات اہل بیت کرام کی نظر میں اور اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کس طرح سادات کرام کے ساتھ اپنی عشق و محبت کا جو نذرانہ ہے یا جو معاملات ہیں وہ فرمایا کرتے تھے۔ آج انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم لیتے ہیں خلیفہ اول یار غار و یار مزار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاملہ اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ ہے، وہ انتہائی مشفقانہ اور انتہائی مہربانہ ایک انداز ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل بیت کرام کے ساتھ فرمایا کرتے تھے، اور آپ اپنی کردار اور گفتار کے ساتھ جو آپ نے عملی طور پہ اور فعلی طور پہ اور قولی طور پہ جو امت تک یہ پیغام پہنچایا اہل بیت کرام کے ساتھ محبت کرنے کے حوالے سے، ان کا ادب و احترام، ان کی تعظیم و توقیر کرنے کے حوالے سے، وہ کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بخاری شریف میرے سامنے ہے الحمدللہ، اس میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان مقدس موجود ہے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، کہ اللہ کی قسم اور اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں مجھ صدیق اکبر کی جان ہے، فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے جو قرابت دار ہیں، جو رشتہ دار ہیں، جو عزیز و اقارب ہیں، میں زیادہ پسند کرتا ہوں، زیادہ اس بات کو میں چاہتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ تعلق جوڑوں، ان کے ساتھ اپنی محبتیں استوار کروں، اپنی قرابت سے بھی وہ مجھے زیادہ عزیز ہیں، یعنی اپنے رشتہ دار، اپنے اہل و عیال، اپنے بال بچے، ان سے کئی گنا بڑھ کر مجھے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت زیادہ عزیز ہے۔ آگے چلیے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک اور حدیث پاک جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے واسطے سے لائے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضرت ان ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ارقبوا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فی اہل بیتہ، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان مقدس ہے کہ لوگو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب حاصل کرو حضور کی اہل بیت کے ذریعے سے، کہ چاہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے راضی ہو جائیں، چاہتے ہو کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی تمہیں حاصل ہو، تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے جو قرابت دار ہیں، جو رشتہ دار ہیں، جو ان کے گھر والے ہیں، ان کے ساتھ تم اچھا معاملہ کرو، ان کے ساتھ تم محبتوں والا معاملہ کرو۔ اور اسی طرح حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ روایت عرض کرنے کے بعد، یہ تو وہ ہے جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے فرامین مقدسات ہیں۔ اب آئیے آپ کا عمل مبارک، جب ہم آپ کے عمل کی طرف جاتے ہیں تو کمال محبتیں، کمال شفقتیں، کمال انداز آپ کا ایک محبت کرنے کا ہمارے سامنے آتا ہے۔ سیر اعلام النبلاء کے اندر امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امیر المؤمنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا مشکل کشا مولا المؤمنین مولا المسلمین تاجدار حل عطا جب ایک ساتھ نکلے اور مدینے کی گلی کوچوں میں آپ گزر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اور میں یہ عرض کرتا چلوں کہ آج بھی جو دیہاتی لوگ ہیں، دیہات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ان کو اندازہ ہے کہ جب بچے وہاں پہ کھیلا کرتے ہیں تو کس طرح ان کے کپڑے پراگندہ ہوتے ہیں، کس طرح ان کے بالوں میں مٹی چلی جاتی ہے، کس طرح ان کے قدموں کے ساتھ اور ان کے پیروں کے ساتھ مٹی جو ہے وہ لپٹ جاتی ہے۔ یہاں پر یہ الفاظ تو ہم استعمال نہیں کر سکتے کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس مبارک جو ہے وہ مٹی سے ابر آلود تھا، آپ کے جو بال مبارک ہیں، آپ کی زلفیں مبارک ہیں، ان کے اندر مٹی گئی تھی، نہیں، یہ الفاظ ہم یہاں استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ ادب کا تقاضا یہ ہے، محبت کی جا یہ ہے کہ ہم یہاں یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاص شہزادے کے ساتھ، حضرت امام حسین کے ساتھ، یہ اللہ نے جو زمین پیدا فرمائی ہے، اس کو موقع مل گیا تھا کہ وہ آپ کے جسم کے ساتھ لپٹے اور آپ کے جسم کے ساتھ لپٹ کر اس کو بوسے دے اور اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرے۔ خیر، آتے ہیں اپنے مقصد کی طرف۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت مولا مشکل کشا ساتھ ہیں۔ جب وہاں سے گزر ہوا دیکھا حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف عمل ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وقت کے خلیفہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، جن کے دبدبے اور رعب کا سکہ اس وقت پوری دنیا پہ چل رہا ہے، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یار غار و یار مزار، وہ اللہ کے نبی کا ساتھی اور پیارا خلیفہ اور پیارا یار اور دوست، وہ آگے بڑھتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس شہزادے کے ساتھ
جو وہ محبت کرتا ہے، آپ انداز دیکھیے، قربان جائیں کیا محبتیں ہیں، کیا انداز تعظیم ہے، کیا انداز تکریم ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا امام حسن مجتبیٰ کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر اپنے کندھوں سے، سر سے اوپر سے گزار کر اپنے کندھوں پہ بٹھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا عظمت و شان ہے۔ اور پھر ساتھ یہ آپ جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اے بیٹے آپ اپنے ابا جان یعنی حضرت مولا علی سے زیادہ اپنے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مشابہ ہیں۔ اس جملے کو جب مولا مشکل کشا سنتے ہیں تو اس پہ ہنستے ہیں، مسکرا دیتے ہیں، اور ظاہری سی بات ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسن مشابہ ہوں، اور پھر اس سے بڑھ کر حضرت مولا علی مشکل کشا کے لیے خوشی کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے اور بڑھ کر اور آپ کے لیے پروانہ خوشی کا کیا ہو سکتا ہے کہ میرا بیٹا حضرت امام حسن مجتبیٰ جو کہ نبیوں کے سردار کے زیادہ مشابہ ہے، جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مشابہ ہے۔ اس روایت کو سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت فرمایا ہے۔ آگے چلیے، اب یہ تو معاملہ رہا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب ہم جب خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ دعائے رسول و مراد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اور ان کے جو نذران عقیدت ہے، ان کی جو محبت اور عشق کا جو انداز ہے سادات کرام کے ساتھ، اہل بیت کرام کے ساتھ، وہ کیا ہے؟ حضرت وہ آپ تکرار اور مناظرہ آپ نے اکثر علماء کرام سے سن رکھا ہوگا کہ حضرت مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں آپس میں کھیل رہے تھے کہ کسی بات پر تکرار ہو گیا، کسی معاملے پر ذرا اعتراض ہو گیا، تو حضرت مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم بھی ہمارے غلام ہو اور تمہارا والد بھی ہمارا غلام ہے، تم غلام ہو کر ہمارے اوپر باتیں کرتے ہو۔ اب جب یہ بات حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو آپ کے دل پر کہیں نہ کہیں یہ بات ناگوار گزری۔ خیر، آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا جان کی بارگاہ میں گئے اور جا کر عرض کی، ابا جان آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑی بات کر دی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کیا بات ہے بیٹا؟ آپ نے عرض کی کہ ابا جان انہوں نے یہ جملہ تک کہہ دیا کہ تم بھی میرے نوکر ہو، غلام ہو، اور تمہارا والد بھی میرا نوکر اور غلام ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات پر فرمایا کہ بیٹا میں اس بات کو اس وقت تک ایکسیپٹ یا قبول نہیں کروں گا، تسلیم نہیں کروں گا جب تک کہ آپ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تحریر لکھوا کر نہیں لے آتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر پہنچے، دستک دی، نواسہ رسول باہر تشریف لائے تو انہوں نے عرض کی کہ حضور آج آپ نے جو بات کہی تھی یاد ہے آپ کو؟ آپ نے فرمایا جی مجھے یاد ہے، میں نے کہا تھا کہ تم بھی ہمارے نوکر ہو، تمہارا والد بھی ہمارا نوکر ہے۔ تو انہوں نے عرض کی اچھا حضور یہ ذرا لکھ کے دے دیں، ہمیں کاغذ پہ تحریر کر کے دے دے۔ انہوں نے فرمایا ایک بار نہیں، میں 1000 بار لکھ کر دے سکتا ہوں، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ اچھا آپ نے وہ پرچی پر لکھا اور دے دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس پرچی کو لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اور وہ پرچی جب دیتے ہیں تو اب اس خیال سے کہ کہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس جملے کی ادائیگی پر کہیں العیاذ باللہ سرزنش فرمائیں گے یا کوئی سخت کلامی فرمائیں گے یا اظہار برہمی فرمائیں گے، نہیں، ایسا کوئی معاملہ نہ ہوا، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تحریر کو لیا، اس رکا کو لیا، آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا اور سینے سے لگایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر انتہائی حیرت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور ساتھ عرض کرتے ہیں ابا جان یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ اس تحریر کو آنکھوں سے لگاتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں اور محبت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹا یاد رکھنا آج مجھے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی سند مل چکی ہے، یہ روز محشر میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکوں گا کہ مولا میں اہل بیت کا غلام رہا ہوں، میں سادات کرام کا غلام رہا ہوں۔ اب یہ دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس قدر اپنے احسن انداز میں اس بات کو پیش فرمایا۔ اس روایت کو فضائل صحابہ میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 2 میں بیان فرمایا، اور اسی طرح ایک مالکی علامہ ہے علامہ عبدہ یمانی رحمہ اللہ، انہوں نے علموا اولادکم محبت آل بیت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر اس کو بیان فرمایا۔ اب آگے چلیے، یہی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ کا دور خلافت ہے، آپ وظائف تقسیم کر رہے ہیں، وظائف کی تقرری فرما رہے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں اور کسی بات پر سوال کر دیتے ہیں۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے آپ نے مجھ سے بڑھ کر وظیفہ مقرر کیا ہے، حالانکہ وہ عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں، میں ان سے بڑا ہوں، حق تو یہ بنتا ہے کہ میرا وظیفہ ان سے زیادہ ہونا چاہیے، اور نہ صحیح کم از کم ان کے برابر تو ہونا چاہیے، ان کے مساوی تو ہونا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات انتہائی عجیب لگی، آپ جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا اے عبداللہ تیرے لیے خرابی ہو، کیا تیرا نانا ان کے نانا کے جیسا ہے؟
اور کیا تیری نانی ان کی نانی کی جیسی ہے؟ تیرے والد ان کے والد کے جیسے ہیں؟ کیا تیری ماں ان کی ماں کی جیسی ہے؟ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ سادات کرام اہل بیت کرام کی ہستیوں کے جیسی کسی کی کوئی ہستی نہیں ہے، نہ کسی کا والد ان کے والد کے جیسا ہے، نہ کسی کی ماں ان کی ماں کی جیسی ہے، نہ کسی کی والدہ اور نانی اور دادی ان کی نانی اور دادی کی جیسی ہے۔ عظمت سادات ہم اگر سیکھنا چاہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن اور حدیث کی طرف آئیں۔ قرآن اور حدیث کے بعد اگر ہمیں سادات کرام کے اور اہل بیت کرام کی کوئی تعظیم و توقیر، ادب و احترام، کوئی مقام و منزلت بتا سکتا ہے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نفوس قدسیہ ہیں۔ اللہ پاک ان کے مزاروں پر، ان کے مزارات پر کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ پاک ان کا روحانی علمی فیض ہم سب پر جاری و ساری فرمائے۔ اسے بھی فضائل صحابہ میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 2 میں بیان فرمایا۔ سیر اعلام النبلاء کے اندر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 3 کے اندر ارشاد فرمایا۔ علامہ عبدہ یمانی نے علموا اولادکم صفحہ نمبر 50 کے اندر اس کو بیان فرمایا۔ اب دیکھیے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ انداز محبت تھا اہل بیت کرام اور سادات کرام کے ساتھ۔ آگے چلیے، حبر الامہ، امام المفسرین، امام العاشقین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں اور بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کرام میں ان کے شمار ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابہ کے ہوتے ہوئے اگر کسی سے فتویٰ استفسار فرماتے تو وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا کرتے تھے۔ کیونکہ خاص سرکار علیہ السلام نے بخاری شریف صحیح ہے ان کے اندر اور صحاح ستہ میں یہ حدیث آئی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ ان کو قرآن کا علم عطا فرما، اے اللہ ان کو حکمت کا علم عطا فرما، اور سرکار علیہ السلام کی دعا ان کے حق میں قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ علم عطا فرمایا کہ اچھے لوگ اس علم تک یا اس تخیل تک، اس تصور تک نہیں پہنچ سکتے تھے جہاں مزاج رسول ہوا کرتا تھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور جہاں منشاء رضا خداوندی ہوا کرتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو عمل مبارک ہے اہل بیت کرام کے ساتھ محبت کرنے کے حوالے سے وہ کیا ہے؟ جب آپ کسی جگہ پہ تشریف لے جاتے اور شہزادے یعنی حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ سواری پر سوار ہوتے اور حضرت عبداللہ بن عباس اگر ان کے قریب ہوتے، ان کے ساتھ ہوتے، تو جیسے وہ سواری پر تشریف فرما ہوتے تو کبھی آپ ان کا لباس درست فرما رہے ہوتے، کبھی ان کی سواری کی لگام پکڑ کے ساتھ چل رہے ہوتے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ ان سے عمر میں بڑے ہیں، اس کے باوجود اس قدر تعظیم و توقیر، اس قدر ادب و احترام اور اس قدر ان کا مقام پیش کرنا، ظاہر کرنا، یہ کیا بات ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب جواب ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تم نہیں جانتے ہو کہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، یا اولاد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اللہ نے جو کچھ مجھے مقام عطا فرمایا وہ صدقہ میرے نبی کا ہے، وہ واسطہ میرے نبی کا ہے، وہ ذریعہ میرے نبی کا ہے، وہ صدقہ میرے نبی کا ہے۔ فرمایا جس نبی کے صدقے سے میں اس مقام تک پہنچا ہوں، اللہ نے مجھے یہ جو شان عطا فرمائی ہے، یہ رفعت جو مجھے عطا فرمائی، مجھے قرآن کا علم عطا فرمایا، مجھے حکمت عطا فرمائی، اس قدر مجھے یہ ساری جو یوں سمجھے کہ عنایات ہیں، نوازشات ہیں جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے، نبی کے نالین کے تصدق مجھے عطا فرمائی ہیں، جب نبی کے ذریعے سے مجھے حاصل ہوئی ہیں تو میں نبی علیہ السلام کی اولاد کی اس قدر تعظیم کا حقدار نہیں ہوں؟ میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں ان کے لباس کو سنواروں، میں ان کی سواری کو سنواروں اور میں ان کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ کروں۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 3 میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے، فضائل صحابہ میں امام احمد بن حنبل جلد نمبر 2 میں، اور علموا اولادکم میں امام علامہ عبدہ یمانی نے صفحہ نمبر 129 میں اس روایت کو بیان فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کثیر روایات کے راوی ہیں، احادیث میں جو ان کا مقام ہے روایات کا وہ بہت کم ہمیں ملتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں۔ آپ کا معاملہ بڑا ہی ایک عجیب اور نرالا ایک معاملہ ہے اہل بیت کرام کے ساتھ محبت کرنے کا۔ وہ کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز حضرت مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی جنازے میں ساتھ چلے گئے۔ جب ظاہری سی بات ہے وہاں ساتھ چلے گئے تو حضرت مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مبارک جو تھے، ظاہری بات ہے چلنے کے ساتھ ساتھ ایک تو لشکر ہوتا ہے، جمع غفیر ہوتا ہے، جنازے میں چلنا ہے تو لوگوں کے چلنے سے بھی مٹی دھول اٹھتی ہے ان کے قدموں سے، تو وہ حضرت مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مبارکوں پر جب مٹی آ گئی، دھول آ گئی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور فوراً اٹھے اور حضرت مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کو جھاڑنے لگے اور صاف کرنے لگے۔ اس پر مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے حضرت ابو ہریرہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے جنت کے سردار، مجھے اپنے قدموں سے مٹی صاف کرنے دیجئے، خدا کی قسم
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا، اہل بیت کرام سادات کرام کے حوالے سے جو ارشاد فرمایا، لوگ وہ نہیں جانتے، میں وہ جانتا ہوں۔ اگر لوگ اس بات کو جان لے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ لوگوں کے حق میں، اہل بیت کرام اور سادات کرام کے حق میں جو ارشاد فرمایا ہے، اگر لوگوں کو وہ معلوم ہو جائے تو اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، کہ وہ لوگ آپ کو کندھوں پر اٹھائے اٹھائے پھرتے رہیں اور کبھی آپ کو زمین پر پاؤں نہ رکھنے دے، قدم مبارک نہ رکھ دیں دے۔ اس قدر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت کرام کے ساتھ قولی اور فعلی، کردار کے ساتھ بھی اور گفتار کے ساتھ دونوں اعتبار سے جو ہے اپنی محبتوں کے نذرانے پیش کیے۔ سیر اعلام النبلاء امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روایت فرمایا، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 287 میں۔ آگے چلیے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہیں کہ جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا سلمان منا، یعنی سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سے ہے۔ اب یہ حضرت سادات کرام کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مثال اس امت میں بدن کا جو سر ہوتا ہے اس سر کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح جسم کے اندر سر کا جو مقام ہے، اہل بیت نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اس امت میں وہ مقام و مرتبہ رکھتی ہے۔ پھر فرمایا سر میں جس طرح آنکھیں مقام و مرتبہ رکھتی ہیں، اسی طرح اہل بیت نبوت میں مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آنکھ کا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جسم بغیر سر کے نہیں ہو سکتا، بدن بغیر سر کے نہیں ہو سکتا، اور سر بغیر آنکھوں کے نامکمل ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ امت بغیر اہل بیت کرام کے نامکمل ہے، اور اہل بیت کرام کی شان پھر وہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے مکمل ہو جاتی ہے۔ معجم الکبیر کے اندر امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ارشاد فرمایا، بیان فرمایا۔ آگے چلیے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا کمال یہ مسئلہ ہے، آپ سنیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک عراقی شخص آیا، عراق سے آیا اور آ کر آپ کی محفل میں بیٹھا اور سوال کرنے لگا۔ عرض کی حضور آپ یہ بتائیے کہ کپڑوں پر، لباس پر اگر مچھر کا خون لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ مسئلہ انہوں نے پوچھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر آپ نے سر اٹھا کے فرمایا، آپ نے فرمایا دیکھو ذرا کون پوچھ رہا ہے اور کیا مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا عراق سے آیا ہے اور یہ مسئلہ پوچھتا ہے کہ جسم کے اوپر یا لباس کے اوپر، جبے اور کپڑوں کے اوپر اگر مچھر کا خون لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ کہا یہ عراقی کو اس وقت یاد نہیں آیا جب کہ قتل حسین سے، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دینے سے جو ان کے کپڑے تو کیا ان کی پوری زمین خون سے آلود ہو گئی اور ہر طرف خون ہی خون کی نہریں چلنے لگی۔ اس وقت ان کو یہ مسئلہ یاد نہیں آیا کہ خون رسول یا اولاد رسول کا خون اگر کپڑوں پر لگ جائے، جسم پر لگ جائے اور یہ دھبا آ جائے قیامت تک کے لیے، اس کا حشر کیا ہوگا، اس سے توبہ اور توبہ، اس سے رجوع کیسے ہوں گے۔ آج یہ مسئلہ لے کر آیا ہے کہ اگر کپڑوں پر مچھر کا خون لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے۔ اور فرمایا ساتھ کہ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادی کے بیٹے کو قتل کر دیا، جن کے متعلق حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے سنا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حسنین کریمین دو میرے پھول ہیں، اور انہی دو پھولوں میں سے ایک پھول کو انہوں نے کربلا کی تپتے ریگزاروں کے اندر شہید کر دیا اپنے بمائے اہل و عیال کے۔ آخری بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا کہ حضرت عبداللہ بن حسن مصنع بن حسن، یعنی حضرت عبداللہ جو کہ بیٹے ہیں امام حسن مصنع کے، امام حسن مصنع جو کہ بیٹے ہیں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے، وہ جب حضرت عبداللہ بن حسن مصنع بن حسن مجتبی وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں جب آئے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا انہوں نے، اور ان کے ادب و احترام میں، تعظیم میں کھڑے ہو گئے اور ساتھ اپنے مقام پر، اپنی جگہ پر بٹھایا۔ کافی دیر گفتگو کے بعد جب حضرت عبداللہ بن حسن مصنع بن حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جب وہاں سے تشریف لے گئے تو کچھ وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے، ان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس قدر، یہ جو امیر وقت ہیں، جو اس وقت امیر ہیں مسلمانوں کے، خلیفہ ہیں مسلمانوں کے، انہوں نے بڑا عجیب معاملہ فرمایا کہ وہ حضرت عبداللہ بن حسن مصنع کے لیے کھڑے ہو گئے، اور یہ بادشاہ وقت ہے۔ جب انہوں نے یہ چیز محسوس کی تو حضرت کے جانے کے بعد ان سے پوچھا حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہ آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ وہ آپ سے عمر میں بھی چھوٹا ہے اور آپ عہدے میں بھی اس سے بڑے ہیں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے عاشق مزاج اور اہل بیت کرام کے ساتھ ادب اور محبت کرنے والے، ان کی تعظیم و توقیر کرنے والے شخص ہیں۔ انہوں نے ساتھ یہ کہا
کہ انہوں نے کہا کہ خبردار، میں نے بڑے سکہ لوگوں سے، بڑے محترم لوگوں سے یہ سنا ہے کہ جس نے حضرت بی بی خاتون جنت سلام اللہ علیہا وعلی ابیہا کو خوش کیا، اس اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اس نے مجھے راضی کیا، فرماتے جس نے ان کو غضبناک کیا اس نے مجھ رسول اللہ کو غضبناک کیا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں جو میں نے معاملہ فرمایا ہے اس سے مجھے پورا یقین ہے کہ حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا وعلی ابیہا یہاں پر اگر حیات ہوتی ہیں اور یہ معاملہ ان تک پہنچتا اور انہیں یہ بات معلوم ہوتی کہ میں نے ان کے بیٹے کے ساتھ، ان کے نواسوں کے ساتھ، ان کے شہزادوں کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا ہے، تو وہ ضرور مجھ سے راضی ہوتی، ضرور مجھ سے خوش ہوتی۔ اور ہمارا تو یہ عقیدہ ہے الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا کہ صحابہ کرام، اہل بیت کرام، بزرگان دین، اولیاء مجتہدین جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے اپنی قبروں میں امت کے احوال سے واقف رہتے ہیں، اور الحمدللہ یہ جو ہم سادات کرام کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں ادب و احترام کا، وہ سادات کرام، وہ ہستیاں، وہ پنجتن پاک، وہ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام ہوں، وہ اہل بیت کرام کی نفوس قدسیاں ہوں، وہ ائمہ طاہرین ہوں، جتنے بھی ہوں، وہ سب ہمارے ان عادات سے، ان معاملات سے اور ہمارے ان افعال سے، ہماری اقوال سے وہ واقف ہیں انشاءاللہ، اور روز محشر ضرور ہم ان کے دامن میں رہ کر بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ التجا کریں گے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہ رہیے گا کہ ہم آپ کے اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، ہم الحمدللہ آپ کے اہل بیت کی تعظیم و توقیر کرنے والے ہیں، ہم آپ کے اہل بیت کے دامن کے ساتھ جڑنے والے ہیں، ہم آپ کے اہل بیت کی پناہ میں آتے ہیں۔ آپ گواہ رہیے گا کہ خدا شاہد ہے کہ الحمدللہ یہ اہل سنت و جماعت کے جتنے بھی بزرگان دین ہیں اس قدر ٹوٹ کر چاہت اور محبت کیا کرتے تھے اہل بیت کرام کے ساتھ کہ اگر ان کو بیان کیا جائے تو انسان حیران ہو جائے اور ایک بار ایمان تازہ ہو جائے۔ اللہ پاک اہل بیت کرام کے ساتھ ہمیں محبتیں رکھنے کی، ان کا ادب و احترام اور ان کی تعظیم و توقیر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں ان کی سیرت و کردار کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔